آج ویو 360 میں ISI کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے TTP کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو ہمارا رویہ ہے اس میں ہمیں سختی لانی پڑے گی، خاص کر TTP کی طرف۔ امریکی معیشت کے لیے انتہائی اہم فریٹ ریل کے نظام میں ملازمین کیوں ناخوش ہیں؟ پچھلی ایک دہائی یا اس سے زیادہ عرصے میں اس صنعت میں بہت زیادہ کٹوتیاں ہوئی ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے امریکہ میں سانتا کلاus کی کمی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ اور کوہلو سمیت مختلف علاقوں میں بم دھماکوں کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے کیپٹن سمیت 6 اہلکار ہلاک جبکہ 26 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق اتوار کو بلوچستان کے شورش زدہ علاقے کوہلو سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کاہان کے علاقے میں فرنٹیئر کور کے قافلے کو بارودی سرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ کوہلو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ اتوار کو بلوچستان کے علاقوں تربت، خزدار اور کیش میں بھی دستی بم حملے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لنگو نے کہا ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے دوبارہ منظم ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھی مرتضیٰ زہری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ، اتوار کے روز جو واقعات ہوئے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اتوار کو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تقریباً 5 سے 6 اضلاع میں مختلف واقعات ہوئے ہیں، جن میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 6 کے قریب سیکیورٹی فورسز جو اہلکار ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی اور 26 کے قریب جو ہے عام شہری بھی ان میں شامل ہے، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ دوپہر 3 بجے کوئٹہ شہر کے نوائی علاقے کمرانی میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کوئٹہ شہر ہی میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو مین واقعہ پیش آیا ہے وہ بلوچستان کے علاقے کولو میں آیا ہے۔ کولو کا علاقہ کہان، وہاں پر سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ جو مائنز بچھے ہوئے ہیں ان کی صفائی کے لیے جا رہی تھی۔ ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے اس دوران جو ہے انہیں نشانہ بنایا گیا اور 5 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار ہے، جن میں ایک کیپٹن فہد بھی ہے، وہ بھی اس واقعے میں ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ تربت، کیچ، جھوب اور اس کے ساتھ خزدار ہب میں بھی مختلف علاقوں میں جو ہے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ بلوچ عسکریت پسند تنظیم نے ایک دھماکے کی ذمہ داری تو قبول کر لی ہے، باقی علاقوں میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سرکاری حکام کیا کہتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جو ایک بم دھماکہ جو کولو کاہان میں ہوا اس کے حوالے سے کلدم تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں اس حوالے سے ابھی تک کسی نے بھی کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سلسلے میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دی گئی ہے۔ کل وزیر داخلہ نے بھی ایک بیان جاری کیا ضیاء اللہ لانگو نے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جو ہے وہ متعارف ہو رہی ہیں، وہ منظم ہو رہی ہیں اور وہ بلوچستان میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور یہ تمام جو دہشت گرد ہے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ افغانستان سے بلوچستان میں داخل ہو رہی ہے اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مرتضیٰ زہری بلوچستان سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حکومت پاکستان کے شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اس کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ اس بارے میں سابق ISI چیف جاوید اشرف قاضی کہتے ہیں کہ TTP کو افغان طالبان کی مدد حاصل ہے اور وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے TTP کو استعمال کر رہے ہیں۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔ افغان گورنمنٹ خود اتنی ابھی سٹیبل نہیں ہے، اس میں گروپس ہیں اور TTP ایک ویل آرگنائزڈ گروپ ہے اب، تو وہ نہیں چاہتے کہ TTP ناراض ہو کے افغان گورنمنٹ کے خلاف کوئی لڑائی شروع کر دے، اس لیے وہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ جب طالبان وہاں پر حکومت میں آ گئے امریکنز کے بعد، تو ہماری یہ امید تھی کہ اب وہ ان کو قابو میں رکھیں گے، اور ہم نے ان کو یہ کلیئرلی بتا بھی دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پاکستان پر کوئی حملہ نہ کرنے دیں، اور اسی سلسلے میں پھر ہم نے بارڈر پر فینس بھی لگائی۔ ان کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں ریکگنائز کریں،
पाकिस्तान ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो वो भी हमारे दुश्मन जो तालिबान हैं उनको वो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि मैं समझता हूँ हमें प्रेशराइज़ करने के लिए वो उनको शायद असिस्ट कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में टीटीपी के बढ़ते हुए ख़तरात से कैसे निपटा जाए? हमने थोड़ा सा नरमी उनकी तरफ रखी, उनके साथ नेगोशिएट भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे, उनके साथ छोटी मोटी एग्रीमेंट्स भी हमने की, लेकिन तालिबान ने कभी भी एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं किया। उनके साथ एग्रीमेंट करना एक बेकार का काम है, क्योंकि वो उसको ऑनर नहीं करते। वो एक ही ज़बान समझते हैं और वो ज़बान है जो अभी बन्नू में आर्मी ने उनको डिलीवर की है। अब जो हमारा रवैया है इसमें हमें सख्ती लानी पड़ेगी, ख़ास कर टीटीपी की तरफ। हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए, फेंस को दोबारा से इस्टेब्लिश करके गार्ड करना चाहिए और एनीबॉडी ट्राइंग टू क्रॉस हमें उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान ने तालिबान को तस्लीम किया था तो हमारी क्या तवक्कुआत थी? तालिबान के साथ पॉलिसी थी कि वी आर फ्रेंड्स, ना हमारी कोई उनसे डिमांड थी ना उनकी हमसे कोई डिमांड थी, सिवाय इसके कि अफ़गान बॉर्डर सिक्योर रहेगा हमारे लिए, इंडियन कॉन्सुलेट नहीं खुलेंगी और उन्होंने नहीं खुलने दी। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान के इतना करीब क्यों समझा जाता है? हक्कानी ग्रुप का हमारे साथ रिश्ता ये है कि हक्कानी ग्रुप पुराने जो मुजाहिदीन थे जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़े थे और जिनको ISI ने मदद की थी और बड़े अच्छे रवाबत थे ISI के उनके साथ, हक्कानी ग्रुप उनमें से एक ग्रुप है। अब पाकिस्तान की अफ़गान तालिबान से क्या तवक्कुआत हैं? जी हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे। आप हमें अगर वो देंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको ट्रांजिट फैसिलिटीज़ देंगे क्योंकि आप लैंड लॉक्ड हैं। तो यही हमारी पॉलिसी है, बाकी हम उनकी किसी जंग में शरीक नहीं होना चाहते। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। अमरीकी फ्रेट रेल अमरीकी मेशत के लिए अहम है, ये सब मानते हैं। तो फिर क्या वजह है कि मुसलसल मुनाफा बख्श होने के बावजूद माल बरदार गाड़ियों के निज़ाम को चलाने वालों और उसकी देखभाल करने वालों की तादाद में मुसलसल कटौती की गई है? ये मामला इतना अहम क्यों है कि अमरीका के सदर को यूनियंस और इंतज़ामिया के दरमियान मुदाखलत करना पड़ी? आइए जानते हैं अमरीकी मेशत की इस अहम सनत की असल सूरत हाल सबा शाह खान की इस रिपोर्ट में। जॉन वॉकर पिछले 18 बरस से अमरीकी फ्रेट रेल यानी माल बरदार रेलगाड़ी के कंडक्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते आए हैं और आज उनसे मेरी मुलाकात वाशिंगटन DC के मज़ाफ़ात में उनके ड्यूटी स्टेशन बेनिंग यार्ड पर हो रही है। अमला यहाँ साइन अप करता है और हम जनूबी मेरीलैंड में प्रिंस जॉर्जेस काउंटी के मकामी रेल रोड पर स्क्रैप इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स और पत्थरों के कारखानों को भी खिदमात फराहम करते हैं। जॉन ही की तरह तकरीबन 1,35,000 मुलाजमीन अमरीकी फ्रेट रेल यानी माल बरदार रेल गाड़ियों के निज़ाम से वाबस्ता हैं और अमरीकी रेल के 1,40,000 रूट माइल्स वसी नेटवर्क की देखभाल और इसे मुतहर्रिक रखने के जिम्मेदार हैं। यूँ एक साल में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड के मुताबिक वो तकरीबन 170 करोड़ टन सामान यानी अमरीकी इकानमी का तकरीबन 40% फ्रेट मुल्क भर से लाते और ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के दूसरे ज़राए के मुकाबले में अमेरिका में आज भी सामान की तरसील का ये सस्ता और सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन हाल ही में फ्रेट रेल उस वक्त खबरों की सुर्खियों में आई जब इंतज़ामिया और मजदूरों की 12 यूनियंस के दरमियान 3 साल से जारी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हुए और मुल्क की हड़ताल का खतरा बढ़ गया। मजमूई तौर पर तमाम अमूमी मसाइल जैसे उजरत, औकात कार, काम के हालात, लेकिन रेलवे की इंतजामिया और रेल रोड यूनियन एक मुआहदे पर पहुंचने से कासिर थे। चुनांचा मौसम गर्मा के शुरू में सदर ने एक कमेटी तश्कील दी और बोर्ड तश्कील दिया जिसने कुछ सिफारिशात पेश की थीं और यूनियन फिर भी इससे खुश नहीं थी। तो आखिर में बात बीमारी की छुट्टी और काम और जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन के मामले पर आकर रुकी। पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा मजदूर छुट्टी करने के काबिल नहीं थे, खास तौर पर कोविड के दौरान। वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए वक्त निकालने से कासिर रहे।
پچھلی ایک دہائی یا اس سے زیادہ عرصے میں اس صنعت میں بہت زیادہ کٹوتیاں ہوئی ہیں، لہٰذا افراطی قوت سکڑ گئی ہے اور اس کا بوجھ مزدوروں پر آ گیا ہے جو طویل گھنٹوں تک کام کرتے ہیں۔ ہڑتال کی صورت میں ایسوسی ایشن آف امریکن ریل روڈ نے معیشت کو روزانہ $2 ارب کے نقصان کی پیش گوئی کی تھی۔ مذاکرات ناکام ہونے اور ریلوے ملازمین کے ہڑتال پر جانے کے خدشے کے پیش نظر صدر بائیڈن نے کانگریس سے مداخلت کرنے کو کہا۔ امریکہ میں صرف 2 صنعتیں ایسی ہیں، ریلوے اور ایوییشن، جو ریلوے لیبر ایکٹ کے تابع ہیں، جس کے تحت صدر اور کانگریس معیشت کو کسی بڑے خطرے کے پیش نظر ان کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فریٹ ریل کی ہڑتال کو روکنے کے لیے کانگریس نے ایک بل منظور کیا اور صدر بائیڈن نے 2 دسمبر کو اس پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی۔ اب چونکہ مالکان اور مزدور اس قانون کے پابند ہیں، اس لیے اب مزدور یونینز ہڑتال نہیں کر سکتی۔ جب صدر بائیڈن نائب صدر تھے تو وہ انہی ٹریکس پر چلنے والی ٹرینز پر باقاعدگی سے واشنگٹن ڈی سی سے ریاست ڈیلاویئر میں واقع اپنے گھر آتے جاتے تھے۔ جب میں نے ٹرین ورکرز سے پہلے بات کی تو ان کا کہنا تھا انہیں امید ہے کہ صدر ان کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے، لیکن اب وہ کہتے ہیں صدر نے ان سے ان کا احتجاج کرنے کا قانونی حق بھی لے لیا ہے۔ یہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ میری وقت صرف اتنی ہے کہ اس وقت میں بے حد اہم ہوں، اتنا اہم کہ میں معیشت کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اس صورتحال کی وجہ رٹگرز یونیورسٹی میں لیبر ایجوکیشن پروگرام کے ڈائریکٹر ٹاڈ وشون فریٹ ریل کمپنیوں کا رویہ سمجھتے ہیں، جو مزدوروں کی بتدریج کٹوتی کے باوجود پہلے جیسی خدمات فراہم کر پا رہے ہیں اور انتہائی منافع بخش بھی ہیں۔ صرف ایک ریلوے کمپنی BNSF، جو وارن بفٹ کی برکشائر ہیتھوے کی ذیلی کمپنی ہے، اس کی دوسری سہ ماہی کی آمدنی $6.5 ارب سے زیادہ تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ تو طویل المدتی بنیادوں پر وہ اپنے شیئر ہولڈرز کا منافع بڑھانے کے لیے لیبر فورس کو چھوٹا رکھیں گے، اس لیے انہیں بیماری کی چھٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے در حقیقت مزدوروں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ کرنا پڑے گا، جو ایک قابل عمل پالیسی کی بنیاد ہو سکتی ہے اور جو یقیناً ان کے اختیار میں ہے۔ صرف ایک سوال یہ ہے کہ قلیل مدت میں یہ ان کے منافع پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ VOA کو جواب دیتے ہوئے ایسوسی ایشن آف امریکن ریل روڈ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ریل انڈسٹری میں کٹوتی نہیں کی جا رہی، بلکہ مزید ملازمین کام پر رکھے گئے ہیں۔ عام طور سے فریٹ ٹرین کو ایک انجینئر اور ایک کنڈکٹر چلاتے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں مال بردار گاڑیوں کے حادثوں میں اضافہ ہوا ہے اور موجودہ سال میں فیڈرل ریل ایڈمنسٹریشن کے آفس آف سیفٹی نے 7,274 ریل ایکسیڈنٹس رپورٹ کیے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کم لوگوں سے طویل گھنٹے اور زیادہ کام کا بوجھ بھی ان حادثات کی ایک وجہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ریل کے نگراں ادارے FRA کی سماعت کے دوران آج جہاں امریکن شارٹ لائن اینڈ ریل روڈ ایسوسی ایشن نے کنڈکٹرز کی جگہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے دلائل دیے ہیں، وہیں مزدوروں کی یونین نے حادثات سے بچنے کے لیے کنڈکٹرز کی کٹوتی نہ کرنے کی سفارش کی۔ مال بردار گاڑی پر 2 افراد کا کام کرنا تحفظ کے لیے اہم ہے۔ بات جب حفاظت کی آتی ہے تو جان کہتے ہیں مالکان کو اس کی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2016 میں وہ خود کباڑ اٹھاتے ہوئے ریڈیشن کی زد میں آئے تو انہوں نے اسے اپنے سپروائزرز کو رپورٹ کیا، لیکن ان کی کوئی میڈیکل اسکریننگ نہیں کی گئی۔ ریڈیشن پالیسی کے بارے میں وائس آف امریکا نے CSX، AAR اور فیڈرل ریل روڈ ایسوسی ایشن سے رابطہ کیا تو ان سب ہی کا کہنا تھا کہ اس قسم کے حادثات بہت کم ہوتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے واضح پالیسی موجود ہے۔ CSX کا کہنا ہے کہ ان کے عملے کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا نقصان دہ سامان لے جانے سے انکار کر سکتے ہیں۔ ہم زیادہ نہیں مانگ رہے، صرف کچھ معیار زندگی چاہتے ہیں۔ 18 سال کی عمر سے جان کی زندگی کا محور ریل کی پٹری ہے۔ ان کے بچے ان گاڑیوں کے گرد بڑے ہوئے ہیں۔ وہ اکثر اپنے بچوں کے اسکول یا برتھ ڈے پارٹیز پر موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں اپنے کام پر فخر ہے، جو ان کے گھر کے عقبی صحن میں بھی نظر آتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صبا شاہ خان کی تفصیلی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ریل کے ملازمین کے معاملے پر بڑی کارپوریشنز جن کا منافع ہر سال بڑھ رہا ہے، کیا کسی بھی طرح سے اپنے ملازمین کی زندگیاں بہتر کرنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کو تیار ہو سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں صبا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ صبا، آپ نے اپنی رپورٹ میں وارن بفٹ کی کمپنی BNSF کی مثال دی، کیا دوسری کمپنیوں کا منافع بھی اس شرح سے بڑھ رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی جو مزدوروں پہ پچھلی 2 دہائیوں میں ان پر جو بوجھ بڑھا ہے کام کا،
اس کے حوالے سے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لیبر اسٹیٹسٹکس بیورو کی رپورٹ یا ان کے اعداد دیکھیں تو جو کام 5.5 لاکھ مزدور 80 کی دہائی میں کر رہے تھے وہی کام اب 1.5 لاکھ سے بھی کم مزدور کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں فریٹ ریل انڈسٹری میں جو منافع کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ اینالسٹ کہتے ہیں کہ جو منافع ہے ان فریٹ ریل کمپنیوں کا وہ تقریباً 3 گنا بڑا ہے, جسے کہتے ہیں پروفٹ مارجن جو ہے ان کا. اور BNSF سمیت دیگر جو ریل کمپنیاں ہیں جیسے جن میں CSX ہے, نارفولک سدرن ہے, KC ہے, یونین پیسیفک وغیرہ, اگر وہ 2001 میں $15 کما رہے تھے تو وہ اب $41 کما رہے ہیں, لیکن ریونیو جو وہ اپنے مزدوروں پہ خرچ کر رہے ہیں اس میں ڈبل ڈیجٹ میں کمی آئی ہے. یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ فریٹ کمپنیز اپنے ملازمین کے مسائل پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہیں اور یہ کمپنیاں انہیں سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اچھا ارم, یہی وجہ ہے کہ 3 سال تک یہ نیگوشیشنز چلی بٹوین دا یونین اینڈ دا کمپنیز اینڈ دے ورنٹ گوئنگ اینی ویئر. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ورک فورس کو چھوٹا رکھا ہے اور انہیں جو فریٹ ریل کمپنیز ہیں اگر تو وہ ورک فورس بڑھاتے ہیں, وہ جو لائف سٹائل کی آپ نے پیکج میں بات سنی, بیلنس کی کہ لائف ورک بیلنس کی اور پیڈ سک لیو کی, وہ جو ایک اسٹکنگ پوائنٹ رہا ہے اس سارے معاملے میں, تو انہیں ورک فورس بڑھانے کے لیے اپنے پروفٹ مارجن پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, جو کہ فریٹ ریل کمپنیز نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں, ان کا فائدہ اس میں ہے, ان کا منافع اس میں ہے کہ وہ جو ورک فورس ہے اس کو چھوٹا رکھیں اور کم لوگوں سے زیادہ کام کریں اور مزدوروں پہ کم خرچ کریں. تو اسی لیے نیگوشیشنز کہیں نہیں جا رہے تھے, اور صدر بائیڈن نے جب کانگریس کو کہا انٹروین کرنے کے لیے تو اس وقت معاملات جو تھے وہ یونینز اور کمپنیز کے ہاتھوں سے نکل گئے. اور پھر ہاؤس میں ایوان نمائندگان میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مزدوروں کی ساری مانگیں منظور کر لی تھی, لیکن پھر معاملہ گیا سینٹ پہ جہاں باقی ساری چیزیں تو منظور ہوئیں, لیکن یہ کہ وہ جو ایک اسٹکنگ پوائنٹ ہے 7 days آف پیڈ سک لیو مزدوروں کے لیے, وہ انہوں نے منظور نہیں کیا سینٹ نے. میں نے جب مزدوروں سے بات کی اس کے بعد تو ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرز جن کو کہ ان لمیٹڈ پیڈ سک لیو کی سہولت حاصل ہے, انہوں نے مزدوروں کے لیے 7 دن کی معاوضے کے ساتھ بیماری کی چھٹی منظور نہیں کی. اس کا انہیں شدید افسوس ہے. اچھا صبح آپ نے اپنی رپورٹ میں کٹوتی کی بات کی, AAR تو کہہ رہی ہے کہ اس نے مزید ہائرنگ کیا. ہاں دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے نا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی جنوری کے مہینے میں سے اگر آپ اکتوبر کو کمپیئر کریں تو ہم نے ہائرنگ کی ہے. تو یہ تو ایک تو پہلے بہت ہی سلیکٹیو کمپیریزن انہوں نے کیا, لیکن اس کے علاوہ جب میں نے ماہرین سے اس کے بارے میں بات کی, اینالسٹ جو ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کووڈ کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو تھے بہت سی وجوہات کی بنا پر کام پر نوکریوں پہ واپس نہیں لوٹے, اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ہائرنگ کرنی پڑی ہے, بیچ میں تھوڑی بہت ہائرنگ ہوئی ہے, تو جو ڈراسٹک کٹس ہوئے ہیں انڈسٹری میں وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا. اور تو یہ وہ ورک فورس ریورسل کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک جسٹ اس سے ورک فورس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صبا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو رام. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. اس برس امریکہ بھر میں کرسمس کی گہما گہمی کے دوران سینٹا کلاز کی روایتی سرگرمیوں میں کمی دیکھی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سینٹا کلاز کی کمی کا سامنا ہے. تفصیلات دیکھتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. نیو یارک شہر میں اس سال بھی کرسمس کی روشنیاں جگمگاتی نظر آئیں. ڈپارٹمنٹ سٹورز کی خوبصورتی, ونڈوز اور شاندار سجاوٹ
خریداروں کو اپنی طرف کھینچتی رہیں۔ بظاہر سب کچھ اچھا اور روشن تھا، مگر ان بہت سی خالی سرخ کرسیوں کے سوا جہاں روایتی طور پر سانتا کلاس بچوں سے ہاتھ ملاتے اور بات کرتے ہیں، اس سال امریکہ میں سانتا کلاس کا بہروپ بھرنے والے فنکاروں کی بہت کمی دیکھی گئی۔ اس کمی کا سبب یہ تھا کہ طلب ہی کم تھی، چاہے سینٹا کو کسی کے گھر مدعو کیا جانا ہو یا کسی شاپنگ مال کے اندر۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ڈیمانڈ میں 20% سے زیادہ کمی ہوئی اور عالمی وبا سے پہلے کے مقابلے میں 120% سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ ہر شخص جو سینٹا کلاس بننے کی خواہش میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے لیے 20 کسٹمرز ہم سے رجوع کرتے ہیں۔ ایلن کہتے ہیں کہ طلب میں کمی کے علاوہ کووڈ نے بھی سانتا کلاس کی تعداد پر اثر ڈالا ہے۔ 2020 اور 2021 کے دوران سینٹا کلاس کمیونٹی پر کووڈ کا اثر خاص طور پر بہت سخت تھا۔ ہم سینٹا کلاس کا بہروپ بھرنے والے کئی سو فنکاروں سے محروم ہو گئے۔ ہمارے خیال میں پچھلے چند سالوں میں تقریباً 10% کے قریب سینٹا کلاس فنکاروں نے کووڈ کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی بنا پر یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن کچھ خوش قسمت علاقے ایسے تھے جو اس سیزن میں سانتا کلاس کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے کہ ریاست نیو جرسی کا علاقہ مڈل ٹاؤن۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ کوئی ایسا تھا جس نے ہمارے بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے ایک خصوصی تقریب منعقد کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن ہم واقعی بہت شکر گزار ہیں۔ یہ بہت شاندار تھا۔ اور پارٹی کے ننھے شرکاء کی سانتا کے ساتھ بات کرنے کی خواہش کی اپنی وجوہات تھیں۔ بہت سے تحائف ہیں جو ہمارے والدین ہمیں خریدنے نہیں دیتے کہ وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن ہم سانتا سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ملیں گے۔ سانتا چھوٹے بچوں میں خوشیاں بانٹ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سال ان پر کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ مجھے آج موصول ہونے والی 20 درخواستوں کو مسترد کرنا پڑا کیونکہ میں ان اوقات میں کہیں اور کے لیے بک تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں میں نے 580 درخواستوں کو مسترد کیا۔ میں نے آج صبح چیک کیا، 580 درخواستیں، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ سانٹاز کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ورلڈ وائڈ سانتا کلاس نیٹ ورک جیسی تنظیموں نے ایسے تعلیمی پروگرام ترتیب دیے کہ دوسرے لوگوں کو سانتا کلاس کے خاندان میں شامل ہونے کی ترغیب مل سکے۔ تو میں نے لوگوں کے لیے کلاسز اور مفت ای بکس تخلیق کی تاکہ وہ سانتا کا کردار ادا کر سکے اور فیصلہ کریں کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ تو ہاں، میں ایسے بڑے دل والے لوگوں کو بھرتی کرنے کے ایک بڑے مشن پر تھا جو پرانے سانتا کی مدد کے لیے آگے آ سکے۔ ان کوششوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے سال کرسمس پر سانتا کلاس کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ایرن رینن کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضی زہری۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔